أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعبان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس میں بھی درود نہیں پڑھیں گے تو کس میں پڑھیں گے؟ اللہ کرے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود پاک پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے ادھر ادھر کی باتوں سے کاش بچ جائیں۔ جامعۃ المدینہ للبنات دعوت اسلامی کا ایک بہت عظیم شعبہ ہے، الحمدللہ ملک و بیرون ملک اس کی کئی شاخیں قائم ہیں۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ للبنات کی ناظمات، مدرسات، طالبات اور جو طالبات کی سرپرست اسلامی بہن ہیں ان کا اجتماع ہے۔ شب برات ابھی گزری ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ شب برات تک مرنے والوں کے نام حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا نام پیش ہوا یا نہیں ہوا۔ بہرحال ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ بیان کرنا سننا نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اپنی موت اور قبر کو یاد کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے قبر کی پہلی رات اس میں بڑا ہی غمناک واقعہ لکھا ہے، ایک غمگین بچی کا واقعہ لکھا ہے۔ سنیں اور موت اور قبر کو یاد کریں۔ آپ لکھتے ہیں جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دی۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زار و قطار روتی ہوئی دوڑتی چلی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آپ کی آنکھیں اشک بار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا، فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی اے بابا جان، آپ نے
اندھیرے میں چراغ اور غمخار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ غم کی ماری اور دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری باتیں سنتے رہے اور روتے رہے، قریب آ کر فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی آپ اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے، آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرتے شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر وہ پچھتاتا ہے کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی مجھے جواب دیتے تھے،
آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ مدنی منی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ مدنی منی روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ کوئی گل باقی رہے گانا، چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چاہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ کہ پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، جامعۃ المدینہ کی طالبات و مدرسات و ناظمات، قبرستان کی سوگوار فضائیں کیسی ہوتی ہیں، کیسی غمناک ہوائیں ہوتی ہیں قبرستان کی۔ یہ قبرستان کی ہوائیں گویا اعلان کر رہی ہیں، اے دنیا کی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، بظاہر قبریں یکساں نظر آتی ہیں، ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن اندرونی حالت ان کی ایک جیسی نہیں ہے۔ مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، ماہ رمضان کا عاشق و قدردان ہے، فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے، تہجد ادا کرنے والا ہے، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والا ہے، عاجزی کرنے والا ہے، حسن اخلاق کا پیکر ہے، سنتوں کا متوالا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، اللہ تعالی کا چاہنے والا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا، صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کا دیوانہ، تو اس کی قبر اوپر سے بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے،
ایک ڈھیری نما دکھائی دیتی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے اس کی قبر کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو، جنت کی کھڑکی کھل چکی ہو، اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو، اور دوسری طرف اسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان کے روزے جان بوجھ کر ترک کرنے والا تھا، زکات کی ادائیگی میں کنجوسی کرنے والا تھا، نشے کرنے والا تھا، مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے والا تھا، خیانت کرنے والا تھا، گالی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، تہمت لگانے والا، بدگمانی کرنے والا، تکبر کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر کے نیچے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں، اور ایسی چیخو پکار مچی ہو جسے ہم نہیں سن سکتے۔ سید اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عبرت کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ کون سی ساعت آنے والی ہے؟ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کی سعادت عطا فرمائے، ہم غفلتوں سے بیدار ہو جائیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، بات کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہیں تھا میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے، تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جامعۃ المدینہ کی طالبات، ناظمات، مدرسات اور دیگر اسلامی بہنوں، سوچئے تو صحیح، ہم قبر میں تنہا ہوں، گھبراہٹ طاری ہو، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ بلا سکتے ہیں، بھاگنے کی صورت نہیں، اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار،
مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پر ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ یاد رکھیے قبر جو ہے یہ یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اور یاد رکھیے ہر گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، ہر گناہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے، مگر بعض گناہ جو ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ روایات اور حکایات میں بیان کیے گئے، جن کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ ان میں ایک چغل خوری بھی ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور آپس میں لڑا دینا، فساد کرا دینا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اسلامی بھائی بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، مگر اسلامی بہنوں کا ابتلا زیادہ ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی، اسے آدھوں آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا، فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو چغل خوری جو ہے یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح نمازیں ترک کرنا، فرض نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر، اور پھر بھی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا تو اس شخص نے اپنی بہن کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جب دفن کر کے واپس آئے تو یاد آئے کہ رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا۔ اس نے اپنے دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر قبر کھود کر تھیلی نکالی۔ تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں۔ اس نے لڑد میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں آگ بھڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے قبر کے اندر۔ استغفر اللہ۔ چپ چاپ واپس آ گیا، ماں سے پوچھا کیا میری بہن میں کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ اللہ کی پناہ۔ تو چغل خوری عذاب قبر کا سبب ہے۔
اللہ کی پناہ۔ غیبت بھی عذاب قبر کا سبب، نماز نہ پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے، اور بے نمازی کو جو قبر کے اندر سزائیں دی جائیں گی وہ تو بہت ہی ہولناک ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، یہ پڑھیں تو خوف خدا پیدا ہو، یہ پڑھیں تو بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اس کی آگاہی حاصل ہو اور خوف خدا نصیب ہو۔ بے نمازی کو قبر میں جو سزائیں دی جائیں گی، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس میں دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع، آنکھیں آگ کی، ناخن لوہے کے، اللہ کی پناہ، اور وہ بے نمازی کو نمازیں ضائع کرنے پر مارتا رہے گا، اللہ کی پناہ۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ایسا گناہ ہے جو عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین کی، ماں اور باپ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ زکوٰۃ نہ دینا ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی بھی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایسی بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور کتنے وہ خواتین ایسی ہیں کہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور کہتی ہیں ہم کون سا کماتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو زکوٰۃ نہ دینا بھی عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح جھوٹی قسمیں کھانا، روزہ نہ رکھنا، یہ بھی عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر عموماً پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ملاوٹ کرنا یہ بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا یہ بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے۔ سود خوری یہ بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے، اللہ کی پناہ۔ اور بعض اعمال، اچھے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، ان کی برکت سے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے جب پیروں کی طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا۔ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس نے بہت روزے رکھے، طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے دیے گئے ہیں۔ ان ہاتھوں سے نکل کر وہ صدقات اللہ کے بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے، لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی موت دونوں بہترین ہیں،
رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں. کس کی قبر میں؟ جو نمازیں پڑھنے والا ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، جو حج کرنے والا ہے، جو زکات دینے والا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والا ہے. اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں فرشتے، اور اس کی قبر کو تو حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے، جس سے اس کی قبر قیامت کے دن تک روشن رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ، تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفیٰ، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ. حدیث پاک میں ہے جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے، اس میت کو، مرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے، کہتا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں. یعنی اس وقت وہ اس تصور میں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سوال جواب رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہو رہا ہے، میری نماز نہ چلی جائے. اللہ اکبر. یہ کون کہے گا؟ جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، جو ہر حال میں نماز پڑھنے والا ہے. اب جو عذر ہی کرتا رہے کہ میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، بس بچوں کے اندر کپڑے پاک رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بس ذرا سستی ہو جاتی ہے، فجر کے اندر بقیہ نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں، بس وہ کبھی کہیں دعوت میں جانا ہو تو بس پھر وہ توجہ نہیں رہتی، نماز قضا ہو جاتی، پھر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ. نماز قضا کرنے کی اجازت تھوڑی. قبر کو روشن کرنا ہے، اجیالہ کرنا ہے، تو نماز کی روشنی ساتھ لینی پڑے گی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کی قبر سے خوشبو کیسی آتی؟ فرمایا یہ تلاوت کی خوشبو ہے، روزے کی خوشبو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز و روزہ و حج اور زکات کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو صدا یا رب. امین امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز اس کے دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے آتی ہے، روزہ لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، قرآن ذکر اذکار اس کے سر کے پاس سے آتے ہیں، اس کا نمازوں کی طرف چلنا، قدموں کی طرف، اور صبر قبر کے گوشے میں ایک کونے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، نماز کہتی ہے پیچھے ہٹ. یہ تمام زندگی تکالیف برداشت کرتا رہا، اب آرام سے لیٹا ہے. پھر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے، روزہ کہتا ہے پیچھے ہٹ. ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اب آرام سے لیٹا ہے. جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو یہی جواب ملتا ہے، عذاب کسی جانب سے اس کے پاس نہیں پہنچ پاتا، جس راہ سے جانا چاہتا ہے اسی طرف سے اللہ تعالی کے دوست کو محفوظ پاتا ہے، لہذا وہ چلا جاتا ہے. اس وقت صبر،
تمام اعمال سے کہتا ہے میں اس لیے نہ بولا کہ اگر تم سب عاجز ہو جاتے تو میں بولتا، لیکن میں اب پل صراط اور میزان پر کام آؤں گا۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو ہم وہ شکوے کرتے رہتے ہیں، بے صبری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے صبر و شکیبائی کی دولت نصیب ہو جائے۔ دیکھیں صبر قبر میں پل صراط اور میزان پر کام آئے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ مریض کی عیادت کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو قبر میں کام آئے گا۔ جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے قبر میں 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کیا کریں۔ سورہ ملک 30ویں پارے کی سورت 30 آیات والی، 29ویں پارے کی سورت 30 آیات والی، تبارک الذی بیدہ الملک، پوری سورت یہ کس طرح قبر میں کام آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے المستدرک حدیث نمبر 3892، 3892۔ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا۔ قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں۔ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ عذاب سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو کہے گا تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں۔ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہاری طرف سے میرے کوئی راستہ نہیں۔ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ توریت میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت اچھا اور بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت تاکید فرماتے رہتے ہیں، ترغیب دلاتے رہتے ہیں، مدنی انعامات میں بھی اس کو شامل کیا ہے۔ سورہ یاسین شریف، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری سورت۔ یہ سورت بھی عذاب قبر کو دفع کرتی ہے۔ چنانچہ شرح الصدور میں ملک یمن میں لوگ ایک مردے کو دفن کر کے واپس آئے تو انہوں نے قبر میں مارنے اور پیٹنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک قبر سے کالا کتا باہر نکلا۔ ایک شخص نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مرنے والے کا برا عمل ہوں۔ پوچھا پٹائی تیری ہو رہی تھی مردے کی؟ اس نے کہا میری ہو رہی تھی۔ سورہ یاسین اور دوسری سورتیں اس کے پاس تھیں جو میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئیں اور مجھ کو مار بھگایا۔ اللہ اکبر۔ سورہ زلزال، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کہ یہ سورت جو ہے یہ عذاب قبر سے محفوظ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ شرح الصدور میں ہے جس نے جمعے کے دن مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت سورہ زلزال 15 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے نزا کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے گا، اس کی سختیاں نرم ہو جائیں گی اور اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا اور پل صراط پر ثابت قدمی اسے عطا کی جائے گی۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مرض الموت میں سورہ اخلاص پڑھی وہ قبر کے فتنے اور اس کے دبانے سے محفوظ رہے گا۔ شب جمعہ کا درود، سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ایسا پیارا درود پاک ہے جو شب جمعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھے، چاہے ایک ہی بار پڑھ لے، موت کے وقت سرکار مدینہ کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، وہ یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔
میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا۔ تہجد کی نماز سبحان اللہ یہ قبر کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی جو دعوت دیتا ہے سبحان اللہ اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اسلامی بھائی کرتے ہیں 12 مدنی کام، اسلامی بہنوں کے لیے 8 مدنی کام، تو وہ اسلامی بہنیں جو 8 مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں، اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع میں شرکت کرتی ہیں، مدنی درس کرتی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں، مدنی دورہ کرتی ہیں، دیگر مدنی کام کرتی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ نیکی کی دعوت دیتی ہیں، نماز کی دعوت دیتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی دعوت دیتی ہیں، انشاءاللہ ان کی قبریں روشن ہوں گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب قبر سے، قبر کی تکلیف سے بچائے گا۔ جو دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والے ہیں ان کی قبریں روشن ہوں گی۔ ایصال ثواب بھی مردوں کو قبر میں کام آتا ہے، اللہ اس کی بھی توفیق دے۔ صدقہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اب صدقہ نہیں دیں گے تو قبر کی گرمی سے کیا بنے گا، اور قیامت کے روز سایہ تو کسی چھت کا نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا، جس نے صدقہ دیا ہوگا یہ صدقہ اس کے لیے سائبان بنے گا، اور صدقے کے تو کیا فضائل ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، فرمایا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا، بری موت کو دفع کرتا ہے، فرمایا صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، فرمایا مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، فرمایا صدقہ خطا کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو، ارشاد فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالی تکبر اور فخر دور فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھہارا دے کر، وہ ٹیڑے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے، فرمایا بے شک اللہ عز و جل صدقے کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں آسان تر بلا بدن بگڑنا سفید داغ ہیں۔ ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، فرمایا صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں، صدقہ بری قضا کو ٹال دیتا ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ اور ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو، تم روزی
اور مدد دیے جاؤ گے تمہاری بگڑیاں سنور جائیں گی۔ فرمایا بے شک صدقہ اور صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا، بری موت کو دفع کرتا اور مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، جامعۃ المدینہ کی طالبات، مدرسات و ناظمات، الحمدللہ دعوت اسلامی اپنا مدنی پیغام 200 ممالک میں پہنچا چکی ہے۔ خدمت دین کے 103 شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں قبر میں کام آنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری قبر اللہ کی رحمت سے جنت کا باغ بن جائے۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے بچائے جو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے ساتھ حقیقی معنوں میں وابستگی نصیب ہو جائے، اور دعوت اسلامی جو مدنی کام کر رہی ہے اس میں ہم بھی معاون ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کم و بیش 481 جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات قائم ہیں، جس میں کم و بیش 35,000 طلباء و طالبات درس نظامی کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے پتہ کتنے مدرسے قائم ہیں؟ 2585 2585 یہ مدرسے ہیں للبنی للبنات، مدنی منوں کے، مدنی منیوں کے، رہائشی، جز وقتی، کل وقتی۔ رہائشی وہ ہوتے ہیں جس میں مدنی منع دن رات وہیں رہتے ہیں، اور جز وقتی وہ ہوتے ہیں جو اسکول اور کالج میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جانے سے پہلے یا آنے کے بعد پڑھتے ہیں آ کر، اور کل وقتی مدارس وہ ہیں جو صبح 8 سے شام 4 بجے تک لگتے ہیں۔ ان میں جو مدنی منع اور مدنی منیاں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد 1,21,971 ہو چکی، الحمدللہ آخری کارکردگی کے مطابق۔ اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کرنے والے مدنی منع اور مدنی منیوں کی تعداد کیا ہے؟ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ الحمدللہ 69,000 کم و بیش مدنی منوں اور مدنی منیوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ مدنی منع اور مدنی منیاں ناظرہ قرآن پاک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے کر چکے ہیں، الحمدللہ۔ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، الحمدللہ۔ اب تک ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی کم و بیش 2000 مساجد بنا چکی ہیں، الحمدللہ۔ اور اس وقت زیر تعمیر مساجد پاکستان میں جو ہیں 510 ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام ہو رہا ہے، گونگے، بہرے، نابینا اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں میں بھی، گونگی، بہری، نابینا اسلامی بہنوں میں بھی کام ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو برحال دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے زکوٰۃ، صدقات، مدنی عطیات ہم نے خود بھی دینے اور رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اور جو بھی جاننے والے ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ مدنی ماحول سے کاش ہماری وابستگی پختگی کے ساتھ ہو جائے۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ 2 جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک مدنی بہار اس رسالے سے قبر کھل گئی، بہت ایمان افروز رسالہ ہے، اس سے آپ وہ پڑھیں ایمان تازہ ہوگا۔ رمضان مبارک میں یہ 2005 کی بات ہے، بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا، لاکھوں افراد اس میں ہلاک ہوئے، کشمیر بھی بہت متاثر ہوا تھا۔ تو ایک اسلامی بہن، اس کی عمر 19 سال، وہ بھی شہید ہو گئی۔ امیر اہل سنت سے وہ مرید تھیں، مدنی ماحول سے وابستہ تھیں۔ ہفتہ وار اجتماع جو اسلامی بہنوں کے ہوتے اس میں باقاعدگی سے شرکت کرتی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی تدفین ہو گئی، قبر میں دفن کر دیا گیا، تو مرحومہ نسرین عطاریہ والدین اور چھوٹے بھائی کے خواب میں مسلسل آتی، کہتی میں زندہ ہوں، بہت خوش ہوں۔
بار بار اس خواب کو دیکھنے کی وجہ سے والدین کو تشویش ہوئی کہ ان کی قبر میں ہماری بیٹی زندہ تو نہیں. انہوں نے وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا. اسلامی بھائیوں نے مفتیان کرام سے رہنمائی لی تو انہوں نے منع فرمایا، مگر مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے 8 ذوالقعدۃ الحرام 1426 شب پیر رات تقریباً 10 بجے قبر کو کھول دیا تو ایک دم خوشبوؤں کی لپٹیں آنے لگی. الحمدللہ شہادت کو 70 دن گزر جانے کے باوجود بھی نسرین عطاریہ کا کفن سلامت تھا، بدن بالکل تر و تازہ تھا. یہ اسلام کی بہار ہے، یہ حنفیت کی بہار ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بہار ہے، یہ غوث پاک کی غلامی کی بہار ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی کی بہار ہے، یہ میرے مرشد امیر اہل سنت کی غلامی کی مدنی بہار ہے. اللہ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اس مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے، اور جو اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہوتے ہیں اس میں اسلامی بہنیں 8 مدنی کاموں میں حصہ لیتی رہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ.